الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف شوق سے پڑھ لے سارے ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہفتہ وار مجلس ذکر کا موقع ہے تو ہم یہاں تربیت کے حوالے سے جمع ہوتے ہیں کہ جن عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے، ہماری ان عبادتوں میں محبت کی چاشنی آ جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو سبحان اللہ اور یا درود شریف یہ اظہار محبت ہے۔ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو اظہار بھی کیا کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب اللہ سے محبت ہو، دوست کو دوست سے اگر محبت ہو، مجھے عجیب قصہ یاد آ گیا۔ شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ دارالفتہ آئے حضرت والا رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ۔ شیخ القرآن صاحب خود ایک بہت بڑی ہستی تھی۔ لیکن ہمارے بڑوں کا ایک دوسرے پر اعتماد اور یقین اور ایک دوسرے سے محبت، اس پر یہ 2 منٹ کا یہ اللہ نے دل میں ڈالا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، ورنہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، میرے موضوع کے ساتھ وہ لگا ہوا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا، جی جو میں واقعہ سنا رہا ہوں نا، یہ اپنے بڑوں پر اعتماد کو پکا کرنے کے لیے، جس کے کچا ہونے کی وجہ سے آج ہمارا پورا دین ہی کچا ہو گیا ہے۔
دین پر مضبوطی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی لیڈنگ کرنے والے یعنی اس کے قائد پر آپ کو 101% اعتماد ہو۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ یہاں بھی ایک جملہ فرماتے تھے، وہ جملہ معترضہ ہے، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا، سمجھنے والے سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو میرے ذمہ ہے ہی نہیں، کہ بہت سارے لوگ جو راستے سے ہٹے ہیں ان کے ہٹنے کی وجہ ہی اعتماد کی کمی اور محبت کی کمی ہے۔ بے شک اگر مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ اعتماد ہے اور محبت ہے تو مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ مجھے انس ابن مالک سے ملاتے ہیں، جی بولو نا، وہ مجھے انس ابن مالک سے بولو وہ مجھے انس ابن مالک سے اور انس ابن مالک مجھے اللہ کے رسول سے ملاتے ہیں اور اللہ کے رسول مجھے اللہ سے ملاتے ہیں، تو میں کیوں نہ ابو حنیفہ سے محبت کروں؟ اور یہاں ایک اور جملہ معترضہ یا نکتہ سمجھو آ گیا کہ اس پر بھی ایک ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہو، چلتے چلاتے بات آ جاتی ہے تو اس کو کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ نعمان ابن ثابت کو امام ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے میرا۔ اس کا نام تو نعمان ہے، اس کے ابا کا نام ثابت ہے، اس کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں نے ایک کہانی گڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، لوگوں نے بولو، لوگوں نے کہانی گڑھی ہے کہ دیکھو یہ بھی ایک کوئی مذہب ہے کہ جس کی نسبت عورت کی طرف ہوتی ہے۔ پہلے امام ابو حنیفہ کی بیٹی بنائی، پھر اس کا نام حنیفہ رکھا، پھر اس کی طرف مذہب کو منسوب کر دیا، مسلک کو، پھر اس پہلے دلیل خود بنایا، پھر دلیل کو خود کاٹا۔ امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، جی بولو، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک بیٹے تھے، امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت حماد رحمہ اللہ کے نام پہ رکھا تھا، ان کی محبت میں رکھا تھا۔ یہ ہے محبت، استاد کا نام بیٹے پہ رکھا۔ تو آپ کی بیٹی ہے ہی نہیں، تو حنفی مذہب عورت کی طرف منسوب ہو گیا، وہاں عورت ہے ہی نہیں، بیٹی ہے ہی نہیں۔ تو پھر سوال باقی رہ گیا کہ پھر امام نعمان ابن ثابت کو امام ابو حنیفہ کا ابو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر کے باپ تھے؟ بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تو عبد الرحمن تھا، تو پھر ابو بکر کیوں؟ ان کے خاندان میں کسی کا نام بھی نہیں بکر، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو آپ تو بکر کے باپ نہیں تھے، پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا؟ تو کیا حضرت علی حسنین کریمین کے باپ تھے یا مٹی کے باپ تھے؟ بولو نا۔ حسنین کریمین تو بو تراب کیوں کہا آقا نے؟ یا ابا تراب؟ کیا ابو ہریرہ عبداللہ یہ بلیوں کے باپ تھے؟ بولو۔ تو پھر ابو ہریرہ کیا اچھے مانے؟ ہاں میں اب سمجھ گیا ہوں۔ ایک نسبت نسبی ہوا کرتا ہے، ایک نسبت وصفی ہوا کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بھی کجی ڈالی جاتی ہے کہ پھر ابو حنیفہ کیوں ہے؟ بھائی ابو حنیفہ وصفی ہے، ابو ہریرہ یہ کنیت وصفی ہے، ابو بکر یہ کنیت وصفی ہے، ابا تراب یہ کنیت وصفی ہے، ابو حنیفہ یہ کنیت بھی وصفی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص میں جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس کی طرف اس کی کنیت ہو جاتی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ابو ہریرہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ کو مزہ آیا، آپ نے کہا یا ابا ہریرہ کہہ دو سبحان اللہ، اب کنیت ہو گئی۔ اور ابو بکر کو تو ابو بکر کہتے اس لیے ہے، میں اکثر یہ لطیفے کے طور پہ سناتا ہوں۔ کل بھی ایک جگہ میں نے یہ بات سنائی، میں نے کہا یہ جو فرانس میں ادھر ادھر یہ خاکے بنائے جا رہے ہیں اور بلڈنگوں پہ نام آویزہ کیا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نا، آپ علیہ السلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بے حرمتی تو وہ ان کی نیتوں میں ہے، بولو بولو بولو، بے حرمتی تو کام میں نہیں، بے حرمتی بے حرمتی تو ان کی نیتوں میں۔ ہجرت آدمی نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے ہوا، اگر عورت کے لیے کر رہا ہوں تو عورت کے لیے ہوا، اگر مال کے لیے کر رہا ہوں تو مال کے لیے ہوا۔ ہجرت میں کوئی کجی نہیں ہے، تو ظاہراً تو یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے فرانس کے صدر سے یا ان خاکے بنانے والوں سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ تم کس کے خاکے بنا رہے ہو تو اس نے کیا کہا؟ محمد کے۔ کس کے؟ بولو نا، ارے اپنے نبی کا نام تو لو، کس کے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنے بے وقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ جب ان کی زبان سے لفظ محمد نکلا، یہ چاہے انچاہے انہوں نے آمنہ کے لال کی تعریف کر دی۔ سبحان اللہ۔ لفظ اسم محمد میں تعریف بڑا ہوا ہے، جب یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے تو تعریف ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ آج جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہہ دو نا سبحان اللہ، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آج میرے آقا کا دور آ گیا، آقا کا زمانہ آ گیا، آقا لیظہرہ علی الدین کلہ، آج دین اتنا غالب ہو گیا کہ نہ ماننے والا بھی کہتا ہے کہ محمد کی تعریف کل جہان کرتی ہے۔ محمد کے معنی ہے وہ ہستی جس کی تعریف نہ ماننے والے بھی کرے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پوچھ لو علماء سے، اگر یہ معنی اسم میں داخل نہ ہو تو انشاءاللہ میں اس کے علاوہ بھی ایک اور ٹائم آپ کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں جرم میں۔ محمد کی معنی ہے، بولو محمد کی معنی ہے، بولو بولو محمد کی کہ مخالف بھی تعریف کرے، بولو مخالف بھی۔ اور ابو بکر کی معنی بھی یہی ہے، بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو، کہہ دو نا سبحان اللہ، بکر کہتے ہیں پہل کرنے والوں کو، جو ایمان میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو ایمان میں، جو ہجرت میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو غار میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو سفر و حضر میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو مزار میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو حوض کوثر پر پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو لواء الحمد میں جھنڈے کے نیچے پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں، جو مقام محمود میں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے میں پہل کرتے ہیں اسے محمد، اسے بکر کہتے ہیں، اور جو جنت کے داخلے میں پہل کرتے ہیں اسے بکر کہتے ہیں۔ بکر کے معنی ہے پہل کرنے والا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، میں اندر اندر ہنستا ہوں، تو نے مان تو لیا، کہہ دیا کہ میں ابو بکر کو، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب بندے نے کہہ دیا ابو بکر، بولو ابو بکر، تو اس نے کہہ دیا، گویا اندر اندر اس نے معنوی طور پر کہہ دیا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بکر کے اندر چھپا ہوا یہ چیز جی ہاں۔ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا، تو حنیفہ ہاں نسبت وصفی، فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
یہ میرا ابراہیم بڑا شاکر ہے، اس کی شکر قبول ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَاهُ، اسے ہدایت بھی میں نے عطا کر دی، اجتباہ، اسے پوری کائنات میں نے اپنے لیے چن لیا۔ اللہ یہ چناؤ کس بنیاد پر؟ فرمایا حنیفا وما انا من المشرکین، یہ میرے ہی طرف ہے یکسو، یہ میرے ہی طرف ہے، میری طرف نہیں۔ حنیفہ یہ بالکل یکسو ہو کر میری طرف ہے، یہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں۔ حنیفہ دائیں بائیں کے محبتوں سے پاک کو کہتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حنیفہ جس کے دل میں دائیں بائیں نہیں، اللہ اور اس کی رسول کی محبت بری ہوئی ہو، اسے حنیفہ کہتے ہیں۔ یہ نسبت وصفی تھا جس سے ہر وقت توحید و سنت کی خوشبو آئے، جی جس سے ہر وقت بولو، جس سے ہر وقت اسے بولو نا، اسے زور سے اس